جی زیبا حسین آپ بات کریں. السلام علیکم سب کو. اور وعلیکم السلام. میرے بس 2-3 چیزیں تھی جو میں شیئر بھی کرنا چاہ رہی تھی. مائٹ بھی یہ آلریڈی آپ کی کنسیڈریشن میں ہو. وہ یہ کہ اب جو ہے وہ ہمارے دیہات کے لوگ بھی اسپیسز جوائن کرتے ہیں، رائٹ. اور ایک یہ بات، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بے شک 99 لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، انگلش کو سمجھتے ہیں، لیکن سٹل اگر ایک بندہ بھی کسی دیہات سے یا جس کو سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اس کے لیے جو ہے عام زبان استعمال کرنی ہے جس سے اس کو اویئرنیس ہو سکے. ایک بات. دوسری اس چیز کی اگزامپل میں یہ دیتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 30 سال مجھے نہیں پتا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا. اب وہ جو قانون بدلا جا رہا ہے یا امپلیمنٹ کچھ ہو رہا ہے تو 99% ہمارے ملک میں لوگوں کو یہی نہیں پتا، کہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ خواجہ سرا کا قانون بن رہا ہے تو اس پہ تو نہیں بولنا چاہیے. تو اگر ہم عام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچائیں گے کہ ٹرانسجینڈر اور یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں، مطلب 30 سال میں اگر مجھے پتا نہیں چلا، ایون یہ کینیڈا میں آ کے مجھے سمجھ آئی کہ اچھا بھائی یہ سارا فنڈا ہے کیا، پاکستان میں مجھے نہیں پتا تھا. اور ایون دو کہ میں اپنے گاؤں کی کیا بات کروں کہ میرے خاندان میں بھی بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہ سینس پتا ہی نہیں ہوگی کہ یہ ڈفرنس کیا ہے. تو اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ جتنی ہو سکتا ہے ہمیں اویئرنیس دینی ہے عام زبان میں اپنے لوگوں کو. اب جیسے اسپیس میں بہت سارے سمپل لوگ بھی آتے ہیں، مائٹ بھی سمجھ آتی ہو سب کو، لیکن جتنی مجھے اردو سمجھ آتی ہے، بھائی کینیڈا میں بھی ہوں تو مجھے اتنی انگلش میں کانسیپٹ میرے کلیئر نہیں ہوتے. تو ہمیں تھوڑا سا آل دو گیا، تھوڑا یوز ٹو ہو جاتا ہے آپ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے، بٹ سٹل ہمیں ضرورت ہے عام لفظوں میں، عام زبان میں اپنے لوگوں کو سمجھانے کی، ان کو اویئر کرنے کی. ایک یہ بات. اور دوسری بات مجھے بھول گئی. دوسری بات یہ کہ ہاں یہ ساری ہمارے پاکستان کی ساری سو کالڈ لبرل جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ویسٹ ترقی کر گیا، ویسٹ ترقی کر گیا ہے. تو ویسٹ کو فالو کرنے کے لیے صرف کیونکہ سارا سب سے زیادہ آنکھوں کے سامنے ہماری جنریشنز کے سامنے کیا رہتا ہے، میڈیا رہتا ہے. تو پھر ویسٹ کو فالو کرنے کے لیے کہ ویسٹ ترقی کر گیا تو یہی کیوں اپلائی ہوتا ہے کہ وہ کپڑے چھوٹے پاندے نے یا وہ انہوں وچ لڑکے لڑکی دی تمیز نہیں ہے. تو صرف مطلب وہ انہی کو کیوں، ان چیزوں کو ہی کیوں پک کرتے ہیں، مطلب باقی مورل جو ان کی ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان کو کیوں نہیں اڈیپٹ کرتے. اور میں جو ہے وہ پہلے تو میں ماریا بھی صاحبہ کو تو اتنا نہیں جانتی، ناؤ آئی ایم بگ فین آف ہر کہ وہ اپنی سوسائٹی میں بالکل الگ سے جا کے کسی چیز کے اگینسٹ کھڑے ہونا یا بات کرنا بہت کریج کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو 1000 فیئر ساتھ میں ہوتے ہیں. تو میں سب سے زیادہ ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گی. اور مین وائل آپ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، میرا یہ چھوٹا سا سجیشن تھا جو کہ مے بی آپ کی آلریڈی کنسیڈریشن میں ہو کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. یہ کام ضروری ہے اور یہ کر رہے ہیں. کل بھی ہماری اسپیس تھی، اس سے پہلے بھی ہماری کئی اسپیسز ہو چکی ہیں. ابھی فیڈرل سٹی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے یہ کتابی شکل میں آ چکا ہے. انگلش والی جو ہے وہ بک پبلش ہو چکی ہے. اردو میں ترجمہ اس کا کیا جا رہا ہے اور عربی والا بھی بہت قریب ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ اویئرنیس پھیلا سکیں اتنا ہی ہم اس کو ضرور کریں. تو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، بالکل ہم اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور بھائی بس ایک اور چھوٹا سا یہ پوائنٹ کہ جب بھی کل بھی ولی بھائی میں نے آپ کی اسپیس جو ہے وہ میں تھی، آئی واز پارٹ آف، انفارچونیٹلی مجھے ٹائم نہیں ملا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں لیکچرز جو ہیں وہ ہم سب آپ کی ویڈیوز اس میں سارے سنتے ہیں. جو اسپیس ہے اس پہ میکسیمم دوسروں کو چانس دیں سوال کا اور اس کا کوئک آنسر تھرو کریں اور آگے موو کریں. یہ میرا چھوٹا سا سجیشن ہے کیونکہ وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. ہمیں عام لوگوں کا سننا ہے کہ ان کی سوچ میں کیا ہے، ان کے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں. تو دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسپیسیز کی نیچر ہوتی ہے، کچھ صرف انفارمیشنل اسپیسیز ہوتی ہیں اور کچھ انٹریکٹیو ہوتی ہیں. جو کل کی تھی وہ صرف انفارمیشنل تھی، جس میں صرف اویئرنیس کریٹ کرنی تھی مختلف پرسپیکٹیو سے، جس میں ریلیجس پرسپیکٹیو ہے، سوشل ہے، اینڈ سو فورتھ لیگل ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو نالج کی پروگریشن ہے وہ انٹریکشن کے ذریعے ہوتی ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو جو اسپیسیز میں کوشش کرتا ہوں کہ میری کم سے کم بات ہو شروع میں، جو ایک چھوٹا سا ایک مقدمہ جسے کہتے ہیں اسپیس کا، وہ آپ رکھ کے اس کے بعد جتنی جلدی آپ بات چیت تک جا سکیں. میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں. سو آئی ایگری ود دیٹ.
جی سر جزاک اللہ. جی زینب رحمان آپ بات کریں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ بیسک مورالٹی جیسے جھوٹ بولنا، اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہ ہٹنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بیسک مورالٹی میں شامل ہیں. تو جو کہ ہر معاشرہ کسی بھی کلچر میں کسی بھی ریلیجن میں وہ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے اور ان کو فالو کرنے پہ زور دیتا ہے. تو اگر ہم بات کریں اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے سے پہلے کی، تو عربوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے کمٹمنٹ سے نہیں ہٹتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان چیزوں کو وہ فالو کر رہے ہوتے تھے. لیکن اب مسلمان ہونے کے باوجود ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے. تو اتنا میجر چینج انسان کی سائیکالوجی میں، کہ اسلام آنے سے پہلے بھی وہ چیزیں فالو کر رہے تھے اور اب ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی فالو نہیں کر رہے. تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے انسان کے دماغ میں کہ وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں فالو کر رہا؟ دیکھیے اصل جو آپ نے جو بیسک مورالٹی کی باتیں کہی ہیں فیئر انف وہ بیسک مورالٹی کی ہوتی ہیں، لیکن اس گفتگو کو اس بات کو سمجھنے کے لیے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کچھ انڈرسٹینڈنگ کو اپ ڈیٹ کریں، ڈیولپ کریں، اور اس کے بعد اپنی لینگویج میں اس انڈرسٹینڈنگ کو ریفلیکٹ کریں. میری بہت کوشش ہوتی ہے ہر جگہ پہ کہ ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا اور اسلام کے بعد وہ ہوتا تھا، بیکاز دیٹ امپلائز کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کو اچانک خیال آیا کہ مسلمانوں کو ایک دنیا کے انسانوں کو گائیڈنس دینی چاہیے، اینڈ وہ اسلام آ گیا. اس سے پہلے جتنی بھی سسٹم تھی جو انبیاء تھے وہ ریلیونٹ تھے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. دس از ایٹ لیسٹ دی امپریشن ون کین گیٹ، پرٹیکولرلی جو نان مسلمس ہیں. دیر فور ہماری پرماننٹ ٹرمنالوجی ہونی چاہیے کہ 1400 سال پہلے جب اسلام کا آخری ورژن ریویل ہوا، دین وہی ہے جو آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، جو باقی انبیاء لے کے آئے تھے. حدیث ہے جو انالوجی کے طور پر جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کو آخری اینٹ کہہ رہے ہیں نبوت کی عمارت کی، کہ یہ ساری کی ساری پہلے کھڑی ہوئی ہے. تو عربوں میں جو کچھ ہوتا تھا، عربوں میں یہ اچھی اچھی چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں، عرب اللہ کو بھی مانتے تھے. قرآن میں کئی جگہ پہ اس کا ذکر ہے. اللہ کو مانتے تھے، وہ ان کے پاس اللہ کا میسج پہنچا ہوا تھا. لیکن کرسچنز کی طرح بہت سے ہمارے اور جو دنیا میں اس وقت دین بنے ہوئے ہیں ان کی طرح انہوں نے اتنا زیادہ کرپٹ کیا ہوا تھا اس کو کہ اس کے اندر انہوں نے کچھ سسٹمز جو ہے وہ ایسے ڈیولپ کر لیے تھے کہ وہ علیحدہ دین، ایک ٹوٹلی علیحدہ دین بن گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تصور وہاں پہ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کا حقیقی تصور پیش کیا تھا کہ اصلی جو تصور ہے that one. باقی جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں شور اس سوسائٹی میں اچھی اچھی تھیں جو پہلے سے انہوں لوگوں نے سنی ہوئی تھی، اس پہ عمل کرتے تھے. بٹ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جب آپ مورالٹی کو انسان کو معیار بنا دیتے ہیں مورالٹی کا، اللہ تعالیٰ کو معیار نہیں بناتے، تو پھر اس سوسائٹی میں جو باقی باتیں ہوتی تھی وہ بھی ان کے نزدیک مورل ہی تھی. بغیر لباس کے حج کر لینا یہ ان کے نزدیک مورل تھا. ایک عورت کی 8 مردوں کے ساتھ شادی، یہ ان کے نزدیک مورل پریکٹس تھی. جو طاقتور آدمی ہے وہ کسی کو غلام بنا لے، ان کے نزدیک یہ مورل پریکٹس، یہ امورل باتیں نہیں تھیں. اینڈ دس از واٹ ہیپنز. اسی لیے حلال کو حرام کے ساتھ مکس نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم مورالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کی مرکز بناتے ہیں. کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم میں اختلاف آتا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آج جو دنیا میں ہم جو مسلمان کر رہے ہیں شور ساری باتیں، لیکن اس کو ہم آگے ایڈریس کر چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. کہ ہم دنیا میں آج امورل زندگی اس لیے نہیں گزار رہے کہ کیونکہ ہم امورل زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم سے کرٹیکل غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے حکمران اچھے چوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں پیکج ایسا ملتا ہے کہ ہم کوہرس ہو جاتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی کسی آدمی کا جی نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو حرام کھلائے. سب حلال کھلانا چاہتے ہیں، but they cannot. It's a battle of survival. وہ حلال طریقے سے کام کریں تو ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، بچوں کی فیس نہیں دے سکتے ہیں وہ. So this is a bigger conundrum that we're part of. سولوشن اس کا یہی ہے کہ لوگ اپنے رویوں کو چینج کریں ان وے کہ اچھے حکمرانوں کو چوز کریں، ڈیموکریسی کو امبریس کریں، اپنی طاقت کو پہچانیں. لوگوں سے حساب ہوگا ان کی عقل ان کی طاقت کے مطابق. اللہ نے حساب لینا ہے کہ تم نے کیوں نہیں ووٹ دیا ان لوگوں، تمہیں یہ طاقت تو تھی، کیوں نہیں ووٹ دیا تم نے ان لوگوں کو جو تمہارے لیے سہولت پیدا کر سکتے تھے. یہ صرف تماشا نہیں ہے جس کو ہم بریانی کی پلیٹ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب دینا ہے ہم نے. اینیوے بہت شکریہ آپ کا. جی عبد الرحمان ملک آپ بات کریں.
السلام علیکم وعلیکم شیخ صاحب، السلام ورحمۃ اللہ۔ تھینک یو آپ نے مائک دیا. السلام علیکم کیسر صاحب اور سب کو السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. میں نیچے بیٹھ کے لسن ہی کر رہا تھا. ہماری پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ، تو اس پہ تو ماشاءاللہ کافی کانسیپٹ کلیئر ہے ہم سب کا. تو یہاں اصل میں مسئلہ ابھی تھوڑی سی بات آپ نے کی تھی کہ نظام کی، تو آپ نے پھر کچھ ایگزامپلس بھی دی ترکی کی اور میرے خیال سے ایران کی کہ وہاں پر انفورس ہوا، اور ترکی کے بارے میں کہا کہ وہ سٹیپ ٹو سٹیپ آگے جا رہا ہے. میرے خیال سے بھی ایز اے مسلم جہاں پر آپ کی مائنورٹی تو نہیں، آپ کی تقریباً میجورٹی آلموسٹ مسلمانوں کی ہوتی ہے، تو وہاں پر اسٹریٹجی نہیں چلتی، وہاں انفورسمنٹ ہوتی ہے. اور ہم سے زیادہ کلیئر کانسیپٹ ان لوگوں کا ہے جو کیا کہتے ہیں پوری دنیا کو ایک کوآپریٹڈ سسٹم کے تحت چلا رہے ہیں. وہ تو آپ پہ انفورس کرتے ہیں، وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کے پاس انفورسمنٹ ہے، چاہے وہ ٹرانسجینڈر یا LGBTQ جیسے جس طرح کے جو انسان کیا جانوروں کے پاس بھی اس طرح کی روایات نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کو انفورس کروا رہے ہیں. تو اسلام بھی جو پورے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پڑھیں، انہوں نے جتنی سٹرگل لی ہے وہ نظام کے لیے کی ہے. ورنہ تو یہ قریش جو مکہ تھے، قریش مکہ، وہ تو آپ کو ویسے بھی صادق اور امین مانتے تھے، وہ آپ کی ویسے بھی کرتے. جب انہوں نے ان کے نظام کو ہٹ کیا، ان کی سارے سسٹم کو کہا کہ آپ کی جو جھوٹے خداؤں ہیں ان کے اوپر جب آپ کہا کہ اس کو چھوڑو، تو وہی جو کچھ دیر پہلے صادق اور امین مانتے تھے ان کے جانی دشمن ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم مسلمانوں میں یہ والا عناصر ہے نا کہ نہیں، 97% مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی چوک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی مورالٹی درست کریں. میرے خیال سے اسلام کا جو بیسک کانسیپٹ یہ اونلی ڈفرینس بٹوین مذہب اینڈ دین. ہم مذہب کے اوپر ہمارا زور ہے، دین پہ نہیں ہے. تو کیسر صاحب اس کے اوپر ذرا پلیز تھوڑی سی آپ ہمیں ایلیبریٹ کریں کہ اس پہ کیا کانسیپٹ ہے. میں آپ سے ایک دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فورس کریں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ what do you have in mind، کیسے انفورس کریں اس کو آج اگست 2023 میں کی ہم بات کر رہے ہیں. تھرو اسٹیٹ. how exactly would that happen، لوگوں کو کیسے ہوگا وہ؟ ایگزیکٹلی لوگوں کو صرف فوراً اس چیز کو اویئر کریں کہ ہمارے یہاں ایک جو سب سے بڑا دجل یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے چوکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی مورالٹی درست کرنے کے بجائے ڈائریکٹلی انفورس کریں. اور اگر آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں، امریکہ، کینیڈا، UK، US، وہاں پر یہ چیزیں انفورس کروائی جاتی ہیں. انہوں نے اپنی سوسائٹی کو ایک نارملائز کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں انفورس کروائی ہیں. دیکھیں، انہوں نے اپنی سوسائٹی کے لیے کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو جو سہولتیں ملی ہیں، پرٹیکولرلی یورپ کی جو بات کر رہا ہوں، سہولت تو خیر میں نہیں کہنا چاہوں گا، میں لیسن کہنا چاہوں گا. جو لیسنز ان کو ملے ہیں، ہمیں وہ لیسنز اس طرح سے نہیں ملے ہیں. جہاں پہ فرق ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں یہ جو آج کل کے جو بچے ہیں جو 2001 میں پیدا ہوئے، ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے اٹس مچ ڈفرنٹ، مچ بیٹر، مچ مور ایڈوانس، کریٹیکل. ہمارے ایج میں جب کہ ہم 20-21 سال کے تھے، اس زمانے کے حساب سے اگر بات کی جائے تو شور. لیکن جو ان کو لیسنز ملے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے ہیں. انہوں نے بڑے کم ٹائم میں 2 بڑی جنگیں دیکھی ہیں، انہوں نے بھوک دیکھی ہے، انہوں نے گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی دیکھی ہیں جس میں تازہ کھانا نہیں ملتا تھا، انتظار کیا جاتا تھا، ایک دن کا پرانا کھانا ملتا تھا ان سم کیسز، کہ لوگ صرف بھوک مٹانے کے لیے کھائیں، انجوائمنٹ کے لیے نہ کھائیں، اینڈ سو فورتھ. اس سے جو ہے قوم کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، قوم میچور ہوتی ہے. پاکستان میں بھی یہی، میں جو 2001-2002 والے بچوں کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ پوری ایک دہشت گردی کے ماحول میں جوان ہوئے ہیں، تو ان کی تھنکنگ بہتر ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، فری لانسنگ اور یہ وہ وغیرہ، اربوں روپیہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. 22 سال کے یہ بچے ہیں. دے آر ڈوئنگ اے لاٹ. ہم نے نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے انڈلجنس والی زندگی پاکستان میں دیکھی ہوئی تھی. بٹ بیک ٹو دا ٹاپک، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انفورسمنٹ، دیکھیں انفورسمنٹ اسٹیٹ لیول پہ ہوگی، لیکن وہ اس وقت ہوگی جب وہاں پہ پالیسی میکرز ہمارے اپنے لوگ ہوں گے. اور ہمارے اپنے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے، ان کو وہاں پہ لے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اپنے ووٹ کا ہم ٹھیک استعمال کریں.
ڈیموکریسی کو امبریس کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو وہاں پہ بھیجیں جو واقعی ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، واقعی جو کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں. یہ ایک بڑی اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے بحث، اچھا کس پر پولیٹیکل پارٹی کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں. بھائی میں کسی کو نہیں کرتا، آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، خود پریشر گروپس بنا کے آپ انہیں بتائیں کہ بھئی ہمارے یونیورسٹی میں، عورتوں کی یونیورسٹی ہے، اس میں مردوں کو ٹرانسجینڈر کے پری ٹیکس میں داخلہ دیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہوگا. اف یو میک دیٹ پرومس تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. ہمارے علاقے میں ایکس وائی زیڈ پرابلمس جتنے بھی ہیں آپ ان کو بتائیں کہ آپ وہاں پہ جا کے ان غیر شرعی قوانین کو ختم کرائیں گے. مجھے اپنے علاقے میں اس بینک کی برانچ نہیں چاہیے جو سودی بینکاری جس میں ہوتی ہے. پاکستان میں لوگ، اس کے علاوہ آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ انفورسمنٹ اسٹیٹ لیول پہ جو ہے ہی ہے، لیکن جو ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو خود کوشش کرنی چاہیے. پاکستان میں سودی بینکاری کو ہم پاکستانی خود ختم کر سکتے ہیں بغیر اسٹیٹ کے. آپ کسی کمرشل بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، وہاں پہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، آپ وہاں پہ اگر آپ نہیں بھی سود لے رہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سودی سسٹم میں شامل ہیں، اس لیے کہ آپ ہی کا پیسہ یوز کر کے بینک سود کماتا ہے. یعنی کہ آپ انیبلر بن جاتے ہیں. آپ اعلان کر دیں کہ ہم اپنا پیسہ ان بینکوں میں شفٹ کر رہے ہیں جہاں پہ سودی بینکاری نہیں ہوتی. یہ سارے کمرشل بینک ہیں، سارے کے سارے یہ سود ختم کر دیں گے. بیکاز جو بزنس پرووائڈر ہوتا ہے، جو وینڈور ہوتا ہے، وہ مارکیٹ کے مزاج کے مطابق چلتا ہے. جب مارکیٹ فیصلہ کر دے کہ نو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ، دے ول ہیو ٹو چینج. تو جب میں آپ سے انفورس والی بات میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ بھی خود کو فورس کرنے والی باتیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس ورڈ کے ساتھ اتنی اسٹرانگ کنوٹیشن ہے کہ جو ہی فورس کی بات آتی ہے، انفورس کی بات آتی ہے، تو تاثر سامنے آتا ہے کہ تم لوگ جا کے آج جا کے خلافت تم نافذ کر دو. جا کے جیسے ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو آگے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہوں گے، ججز بھی اور پارلیمنٹیرینز بھی، جناب آپ کا انتظار تھا، تشریف لے آئے ہیں، ٹھیک ہے پاکستان کو چڑھائیں، ہم جا رہے ہیں. مجھے اس آئیڈیا سے اختلاف ہے. I'm very sure کہ آپ ایسی بات نہیں کر رہے ہیں، but there are certain terms جس سے اس طرح کے مفاہیم نکل سکتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کلیریفیکیشن ہو جائے. جی سر. تقریباً آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ بات تو ہم لوگ اس بات پہ کنسسٹنٹ ہے کہ یہ سسٹم جو بنایا کیا کہتے ہیں سسٹم، یہ بائی ڈیزائن اس لیے بنایا گیا کہ یہاں پر اسلام کو انفورس نہ کیا جائے. اسی کے لیے وہ سب تام جہاں چلایا جا رہا ہے پچھلے 75 سال سے. تو ہمارا پہلا سٹیپ تو شروع ہو جانا چاہیے نا کہ ایکسپوز دا سسٹم، کہ جب ہم سسٹم ایکسپوز کی طرف جائیں، پہلے لوگوں کو اس دجل سے نکالیں کہ یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے یہ بائی ڈیزائن اس کے خلاف بنایا گیا ہے. یہ پولیٹیکل کوالیفیکیشن ہی یہی ہے اس سسٹمز میں آگے آنے کی کہ آپ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور کریں گے. تو اب جیسے ایک فار ایگزامپل 1983-84 سے آپ کے سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑا ہوا سود کا قانون. آج پاکستان جس دلدل میں گھسا ہوا ہے، صرف وہ انٹرسٹ، اس کو جتنا لون لیا اس سے زیادہ اس کو انٹرسٹ پے کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ تو بائی ڈیزائن اس کا مطلب پتہ چل رہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہم کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ آپ دور دور تک نہیں سوچ سکتے. ان دا مین وائل آپ وہ دیکھیں کہ ان کی ہوم ورک اتنا زبردست ہے کہ لوگوں کے مائنڈز کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اس سے اسلام سے بددل کیا جا رہا ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا میری ایک اپنی سوچ ہے، آخری بات کر کے میں آپ کے سامنے سوال چھوڑتا ہوں. آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں نا، برا جان رہے ہیں ٹرانسجینڈر، اس طرح کی LBGT ٹائپ کے، اگر ہم نے اس کو ٹیکل نہیں کیا، نیکسٹ 10 ایئرس شاید ہمارے اندر یہ بہت نارمل ایکٹیویٹی ہو. تو اس لیے اب یہ وہ جو اویئرنیس والے سٹیپ سے نکل کے ہمیں ایکسپوز دا سسٹم کی طرف جانا چاہیے. اس بارے میں سر کیا کہتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی، میں تو آل فور اٹ کہ ہم نے جتنی بھی پاکستان میں اویئرنیس پھیلانی ہے، اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں کہ اصل طاقت ہمارے پاس ہے. وی کین میک دا ڈفرنس اینڈ وی شوڈ میک دا ڈفرنس. ادروائز جو آپ نے سود والی بات کہی ویسے ہی ہوتی رہے گی. ہمارے پاس کتنی ہی ایسی ایگزامپلس ہیں کہ جہاں پہ ہم نے کوئی اچھی چیز اچیو کی ہے. وی ہیو ڈن اٹ آلریڈی، وی کین ڈو اٹ اگین. صرف اٹس آل اباؤٹ کہ ہم کن لوگوں کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں، یا اپنی ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے لوگ وہاں پہ پہنچ سکیں. سو یا آئی ایبسلیوٹلی اگری ود کہ جتنی اویئرنیس ہم پھیلائیں گے اتنا ہی اچھا ہے. جی سر، جزاک اللہ.
جی معراج آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ معراج آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی حیدر آپ بات کریں. جی مصعب انور آپ بات کریں. جی مصعب انور آپ انور کر سکتے ہیں، نہیں تو حیدر. جی آئی تھنک ان کو آواز نہیں جا رہی. تو اچھا سر، میں آپ نے کل ایک ویڈیو ڈالی جو انڈیا چاند پر اور پاکستان، جو آپ نے ایک بڑا کمال کا سلوگن یوز کیا تھا، تو سر اس کے اوپر بھی کافی جی لوگوں کے رسپانسز آ رہے تھے، تو ان کو کیسے سر آپ جواب دیں گے اب؟ اس کا کوئی سوال سامنے لائیں تو وہی بات ہو سکتی ہے نا، ویسے تو بڑا مشکل ہے اس طرح سے کچھ کہنا. جی سر، وہ کافی جو رائٹرز تھے تو وہ کافی اس جملے کو بھی میں اس ویڈیو کے کمنٹس میں بھی پڑھ رہا تھا، اور جو آپ نے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کی تھی اس پہ بھی کافی کمنٹس میں تھا کہ یہ مفروضہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسے مولوی اگر نہ ہوتے تو اسلام کا جو امپلیمنٹیشن آج پاکستان میں ہے ویسا تاثر ہی نہ ہوتا، تو اس کے پیچھے بڑا رول ان مولویوں کا ہی ہے، جہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ بالکل ایک سائنٹیفک ایجوکیشن سے تو بالکل دور رکھا گیا. ہم۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب پاکستان میں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جو سائنس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے وہ سب نے مل جل کے بڑا برا کیا ہے. یعنی کہ جس نے لوگوں کو سائنس سے دور رکھا، کسی نے یہ نہیں کہ سائنس کو دور رکھا یہ کہہ کے کہ اس سے ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی. یہ بڑا ایک مختصر چھوٹا سا ایک طبقہ ہے الٹرا شدت پسند رکھنے والے لوگوں کا، جو کہ انفارچونیٹلی علماء کی کمیونٹی میں ہی پائے جاتے ہیں. میں سب علماء کی بات نہیں کرتا. پاکستان میں مجھ پہ ایک الزام ہے، بڑا سچا الزام ہے، کہ میں علماء کا بڑا دفاع کرتا ہوں. تو آئی وانٹ ٹو بی ویری ویری کلیئر آن دس کہ میں یہ سب علماء کی بات نہیں کر رہا، بس چھوٹے سے طبقے کی بات کرتا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے علاوہ ایک دوسرا انتہا پسند طبقہ ہے جس نے سائنس کو یوز کیا اس لیے کہ لوگوں کو وہ اسلام سے دور کر سکیں. پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سائنس کو یوز کیا کہ لوگوں کو اسلام سے دور کر سکے، لیکن ہم نہیں کر سکے، فیل ہو گئے ہم. تو جب سائنس کو آپ پولیٹیسائز کر دیں، جو سائنس کے پرپوننٹس ہیں وہ بھی اور جو اس کے مخالف ہیں وہ بھی، تو پھر سائنس کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ دیر از ایبسولوٹلی نو ریزن. میں نے ایک بریک ڈاؤن دیا اپنے کل پرسوں کی کسی ایک ویڈیو میں کہ 17.4 ارب اس میں سے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہم ڈونیٹ کر دیں کہ پاکستان میں سائنس آگے جائے اور اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ. نو، دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ. میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کا کھا رہے ہیں وہ لوگوں کو اتنا تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کمی کر دیں کہ سائنس کا پاکستان میں ماحول بن سکے. اگر انڈیا میں بن سکتا ہے، وہاں پہ یعنی اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کا کوئی دور دور تک ظاہر کوئی سائنس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے، دنیا میں اور کتنے ممالک ہیں، اسرائیل ہے مثال کے طور پہ، وہاں پہ لوگ وہ کرتے ہیں. یہ پاکستان میں جو دیسی سیکولر، دس از all of them it appears کہ 10 سے 15 شاید ان کے پاس پیچھے کوئی مختلف پیسز ہیں انٹلیکٹ کے جس کو یہ ریگرجیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، پاکستان میں ملائیت تھی، یہ تھی وہ تھی. وہ میں کسی کی میم پڑھ رہا تھا کہ پاکستانی سیکولر سائنسدان جو ہیں وہ تو مہینہ پہلے سے ہی چاند پہ جانے کو تیار تھے، بس ان کی راکٹ کی چابی کسی مولوی نے چھپا دی ہے. That's very true criticism کہ بھائی مولوی بیچارے کو کیا کہتے ہو تم؟ What have you done? Do you have anything to show for? وہ گھوم پھر کے اور ڈاکٹر عبدالسلام اس کو ورنہ نکالا جاتا تو پتہ نہیں کیا کرتے. جیسے دنیا میں جتنے بھی اسپیس پروگرامز ہیں سارے ڈاکٹر عبدالسلام نے چلائے ہیں. اور اس طبقے کی ذہنی بیماری آپ کے ساتھ تک آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام سے ہمارا اختلاف ہے دینی بنیادوں پہ ہے. ہم ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عبدالسلام کے جتنے بھی ہم فکر ہیں ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ کے لیے کسی مسلمان میں اور قادیانی میں، ہندو میں، کرسچن میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ سب کے نزدیک سائنس ایک طرف ہے اور مذہبی ایک طرف ہے. حد درجے کی بے ایمانی ہے کہ مذہب اور سائنس اکٹھے نہیں چل سکتے، لیکن وہ مذہب اگر ڈاکٹر عبدالسلام کا ہو
تو پھر وہ اکٹھے کے چل سکتے ہیں. تو سیدھا سا کہیں نا کہ آپ کی بدزبانی اسلام پہ ہے جو آپ براہ راست کر نہیں سکتے, مجبوری ہے آپ کی. تو ایک اور مذہبی آدمی, ایک اور مذہب کے آدمی کے وجہ چھپ کے آپ اپنی جو ایجنڈا ہے وہ اپنا پورا کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام اگر قادیانی ہو کے سائنس کی خدمت کر سکتا ہے تو ہم مسلمان ہو کے بھی سائنس کی خدمت کر سکتے ہیں. دوسرے, یہ آخری بات, اس کے بعد پھر شاید عبد الرحمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام اگر یہی کام اگر کوئی مسلمان کرتا کہ وہ اپنے اب انکار کر دیتا سائنس کی سروس سے اور ملک کی خدمت سے اپنے مذہب کی وجہ سے کوئی مسلمان کرتا, تو آپ کہتے ہیں یار کتنے ریگریسو بیکورڈ تھنکنگ والے لوگ ہیں, اپنے مذہب کی وجہ سے اس نے سائنس کی خدمت چھوڑ دی ہے. تو ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی تو یہی کیا تھا. آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی یہ پاکستان سے کہ وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے مذہبی خیالات کا احترام کرتے ہوئے جتنے بھی وہ طبقہ ہے ان کو کافر ڈکلیئر نہ کرے, جبکہ ان لوگوں سے آپ کو یہ کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے آئین, پاکستان کے قانون کی دھجیاں نہ اڑائیں اور جیسے باقی مائنورٹیز پاکستان میں رہتی ہیں ویسے رہیں. You have absolutely no argument for that. بس ڈاکٹر عبدالسلام او بھائی وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا, ہم نہیں سمجھتے, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا. آپ کا اعتراض کس چیز پہ ہے کہ مسلمان ہو تو سائنس نہیں کر سکتے؟ اعتراض کرو نا ڈاکٹر عبدالسلام کی, ذرا ہمت کرو. نہیں کریں گے کبھی بھی, کیونکہ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ان کے لیے اہمیت نہیں. ڈاکٹر عبدالسلام بھی جسٹ ایک ڈیوائس ہے, ایک ٹول ہے جس کے ذریعے اسلام پہ بدزبانی کرنی ہے بس. خیر چھوڑیں, بات لمبی سے لمبی جی ہوتی جائے عبد گی. الرحمان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سوری بس ایک چیز ایڈ کرنی تھی سر, کیونکہ کیسر صاحب نے تو تقریباً میری کافی بات کہہ دی ریلیٹڈ ٹو عبدالسلام. دوسری چیز جو ایک ایڈ کرنا تھا کہ مولوی سے ریلیٹڈ جو بات تھی, یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ کیونکہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ورک آؤٹ کیا ہے کہ یہ مدارس اور دارالعلوم ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میری اس فیلڈ تھی, لیکن پاکستان کی بے نظر ریاست اسٹیٹ اس لوگوں کو آج تک زندگی میں کبھی اون نہیں کیا. یہاں تک کہ پاکستان کی ریاست کے تھرو مائنورٹیز کی جتنے بھی ورشپ پلیسز ہیں ان کو فنڈ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, رینوویشنز اور ریلیٹڈ جتنی چیزیں. ایک مسجد کی آج تک آپ پیچھے ریکارڈ سے دکھا کے دیکھیں ان کو یہ تو بیچارے جو محلے سے چندہ آتا ہے اس سے یہ مسجد اور مؤذن کا اور امام کا خرچہ چلتا ہے اور بجلی کے بل چلتے ہیں. تو جب ایک اسلامی ملک کے اندر ایک اسلام کے لیے یہ خدمت ہے ریاست کی, تو وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہاں پر کیا ہونا ہے. اس کے باوجود بھی میں دونوں ہاتھ سے اس مولوی اور مؤذن کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی اپنی تنخواہ کے لیے سڑک پہ آ کے احتجاج نہیں کرتا. آپ کا لائر آتا ہے, آپ کا پروفیسر آتا ہے, آپ کی ساری ڈاکٹرز آتے ہیں, لیکن یہ تب کرنے کی پھر بھی یہ لوگ گالی دیتے ہیں ان کو. اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بڑا رکھتا ہوں. جب ریاست نے کبھی فرام ڈے ون اون ہی نہیں کیا تو ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی وہ پھر نیکسٹ اسٹیپ جو آپ جیسے انوویشنز کے اوپر یا آپ کی سائنس کے اوپر ورک آؤٹ, وہ تو سیکنڈری اس سے اپر سٹیج آتا ہے. تو یہ میں نے بس چیزیں ایڈ کرنی تھی. بہت شکریہ کیسر صاحب. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ماہرخ نور آپ بات کریں. ماہرخ نور. جی یوسف. جی السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم یہ السلام. اصل میں پوچھنا ہے کہ جیسے کہ مسلمان لوگ نا آج کل جو کوئی بھی چیز اس کا کریٹیکل تھنکر نہیں ہوتا, مطلب کوئی بھی چیز جو بولتا ہے وہی ایزیلی وہی مان لیتا ہے, نہ اس کے پیچھے سوچتا ہے, نہ کبھی کچھ جانچ پڑتال کرتا ہے. اس کو جیسا لگتا ہے مجھے یہ حالات ہے. ٹرو, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کریٹیکل تھنکنگ کے فی الحال حالات ہیں بھی نہیں, اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. ہمارے ایموشنل رینٹنگ کو کریٹیکل تھنکنگ کا نام دے دیا جاتا ہے, لیبلنگ کر دی جاتی ہے. میرے پاکستان میں بہت سے لبرل سیکولرز ایسے ہیں, ایتھیسٹ ایسے ہیں جن سے میرا فکری اختلاف ہے.
بہت سے تو اس اسپیس میں بھی موجود ہیں. پر ہیئر از اے تھنگ، جب آپ کسی آدمی سے فکری اختلاف کرتے ہیں تو اس سے آپ دونوں کا فائدہ ہونا چاہیے، ان دونوں لوگوں کا جو ایک دوسرے سے فکری اختلاف کر رہے ہیں. آپ پاکستان میں دیکھیں کہ یہاں پہ کس طرح سے ہم کریٹیکل تھنکنگ کو، کس طرح سے ہم ریشنلٹی کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. جب کہ میں ایز این ایگزامپل آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، میں آئی ڈونٹ فیل ایون فار اے ڈے کہ میری کبھی انٹلیکچوئل گروتھ پاکستان کے یہ سیکولر لبرلز ان سے کر کے کبھی ہوئی ہے یا کبھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے جو تھاٹ لیڈرز جن کو سمجھا جاتا ہے وہ اپنے ایکو چیمبر سے باہر نہیں آتے. اینڈ ہیئر از اے تھنگ، آپ نے جب بھی کسی سسٹم کو دنیا میں کے سامنے آپ کو لے کے آنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں سے انگیج کرتے ہیں، آپ بات چیت کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، چیلنج ہونے کو تیار ہوتے ہیں. جب آپ کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو آپ خود کو اپڈیٹ کرتے ہیں. دس از ہاؤ سسٹمز ورک. اگر آپ اپنے ایکو چیمبر سے باہر نہ آئیں، اس کے اندر گالی بھی ہے، اس کے اندر سارا کچھ آپ کرتے رہیں، اور جو آپ کے میسز ہیں آپ ان کو کبھی انٹلیکچولی تیار ہی نہ کر سکے ہوں کہ وہ کبھی ریشنل بات کر سکیں، ان کی ساری بات گھوم رہی ہو گالی، بدتمیزی، اینڈ دیٹس دیٹ، تو پھر کریٹیکل تھنکنگ کا نہیں آپ ماحول بنا پاتے. اس لیے کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ اس وقت کریں گے جب آپ کے آئیڈیاز کو انٹلیکچوئل بیسس پہ چیلنج کیا جائے. آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ہیو اے کنورسیشن ان پاکستان کہ میں بات کروں کسی سے کہ کیرکگارڈ کے آئدر اور اور از اٹ دیٹ سمپل بائنڈری آپشنز ہوتے ہیں کہ you either become a chief essentialist or a chief existentialist, or is there a gray area in between؟ کیا اس انسان کا انٹلیکٹ ایسا ہے کہ اس گرے ایریا کو ایکسپلور کر سکتا ہے؟ I want to be able to think، جو آگے ہم کیٹیگوریکل امپیریٹیو کی بات کر رہے تھے کہ once that transcends a human, everyday human, and goes to the national level, and then from there it goes to the international level کہ نیشنز نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. Is that capable of creating a new international order؟ یونائٹڈ نیشن سے پہلے جو لیگ آف نیشنز تھی، کانٹ کا بہت زیادہ اس میں کام تھا. can we still revive that and have another؟ I want to be able to have these kind of conversations. لیکن conversations کون سی ہو رہی ہوتی ہیں؟ ہا 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 ہا، وہ تمہیں کیا پتا، وہ تم جاہل آدمی ہو، مولوی ہو، بدو ہو، یہ ہو وہ ہو. اس ماحول میں آپ لوگ نہیں انٹلیکچوئل کنورسیشنز کر سکتے کیونکہ تھاٹ لیڈرز اپنے ایکو چیمبر سے باہر نہیں آتے، اور جو عام عوام ہے ان کو تیار ہی نہیں کیا گیا. تو یہ تو اس طبقے کی حالت ہے. جو ہماری حالت ہے ہم مسلمانوں کی، I'm glad to say کہ ہم میں نئے تھنکرز، نئے لوگ ایسے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جو شاید پہلے نہیں تھے. نمبر آف پیپل جو اب سامنے آ رہے ہیں، ان سے جو اب سامنے آ رہے ہیں ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے، ان کو پڑھ کے مزہ آتا ہے. وہ جو انٹلیکچوئل اینگل کسی ایسی چیز کو جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، ان کے نئے نوول اینگل کو دیکھ کے آپ فیل کرتے ہیں کہ یو آر انریچڈ. مغیرہ ہیں ان میں مثال کے طور پہ، اپنے بردر شیر شاہ ہیں مثال کے طور پہ. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی ملاقات بھی ہو سکے، کوئی ہو سکے ہماری کیا اسے کہتے ہیں، کوئی پوڈ کاسٹ وغیرہ اس طرح کی اکٹھی. ساحل ادیم ہے مثال کے طور پہ. فیئر انف ہمارا ایک دو چیزوں میں آپس میں ہم ہیں، لیکن وہ ایک رچ ہسٹری ہے انٹرنیٹ کی دنیا کی. میں تو خیر اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہوں کہ فکری اختلاف ہو سکتا ہے، پر ایٹ لیسٹ when you listen you get different ideas جن سے آپ کم سے کم اتفاق کرنے کے، اختلاف کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جو کہ انٹلیکچوئل دنیا میں بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی سے اختلاف کرنے کے قابل ہو گئے سننے کے بعد. گھنٹہ سننے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے کہا کیا تھا، تو that is not serving the purpose. تو ہم لوگوں میں سپیڈ بہت کم ہے، بٹ ٹرو اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھ کے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ڈیولپ ہو رہے ہیں. دوسرے طبقے میں I'm very much utterly disappointed کہ اوپر سے لے کر نیچے تک you hardly find anything that is worthy of having a serious conversation. وہ تو پائی نہیں جاتی. اور کبھی کبھی تو میں ان کو پیار سے کہتا بھی ہوں کہ آپ نے پاکستان میں ایوولوشن جوتے مار کے لوگوں کو منانی ہے، یا آپ نے سیکولرزم جو ہے وہ اپنے لطیفوں سے لوگوں کو سیکولر کرنا ہے. Make a case, make an argument for it, make an intellectual argument for it. وہ دیکھو 70 سال سے کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از آور پوائنٹ. 70 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ 70 سال سے پاکستان میں شریعت نہیں آئی ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. So what more do you want us to do؟
کہ جو تھوڑا بہت اسلام رہ گیا اس کو بھی ہم باہر نکال دیں. دس از سورٹ آف سچویشن جو پاکستان میں, اس لیے یہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ کا اپنا بڑا مشکل کام ہے. جی سر, اور ایک سوال ہے سر. جی جی یوسف بھائی. سر یہ, اور جیسے کہ پرپز آف ایجوکیشن کیا ہے, جیسے کہ 16 سال بندے لوگ پڑھتے بس ڈگری کے لیے اور نوکری کے لیے, یہ اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بس اگر کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام مطلب اگر پڑھتا کیوں بندے لوگ پہلے 16 سال کیوں پڑھتے, بس نوکری کے لیے یا پھر اپنا سوچ کو بڑھانے کے لیے؟ اگر سوچ کو بڑھانے کے لیے پھر پڑھتا ہے پھر تو اسکول کالج میں اس سے تو پڑھائی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. سوری میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا, تھوڑا ریفریش کریں گے؟ سر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ جیسے کہ ابھی 16 سال کوئی بچہ پڑھتا ہے, اس کا پرپز ہوتا ہے ڈگری کے لیے یا نوکری کے لیے. سر آج کل یہی پرپز ہے, مگر پرپز ہونا چاہیے کہ اپنا سوچ کو جو نا انڈیپینڈنٹ کرے. سر میں یوسف, یہ جو انڈیپینڈنٹ سوچ ہے میں اس کے حق میں نہیں, یہ پاسبل بھی نہیں ہے. At the end of the day, there is a lot of oxymoronic outcome جو آپ کو ملتا ہے جب ہم انڈیپینڈنٹ سوچ یا فری تھنکنگ وغیرہ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک سیٹل پرنسپل ہے فلسفی میں کہ اگر آپ کسی بھی کلیم کی ٹروتھ ویلیو کو اسرٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس کلیم کو اس کلیم کی جو ویلیو ہے, جو اس کی اسپرٹ ہے, اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہی اپلائی کر کے آپ دیکھیں کہ یہ اپنا وزن خود برداشت کرتی ہے یا نہیں. So when we talk about free thinking یا independent thinking کی, تو when the moment you ask a question کہ can you freely think that free thinking is impossible, right? That's a paradoxical question. And if the answer is کہ نہیں, that means کہ free thinking possible نہیں ہے. So آپ کسی سسٹم سے اگر ڈس ایگری کر رہے ہیں تو آپ اس سسٹم سے فری ہوئے ہیں, بٹ ود ان دا سیم پروسیس آپ کسی اور سسٹم سے اتفاق کرتے ہوئے اس سسٹم سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. So having a new conformation is not liberation. It's just changing, different. تو میں اس لیے جی جی. اور ایک بھی سوال ہے, جیسے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, جیسے میرا ماں باپ مسلمان اس لیے میں مسلمان ہوں, اور اگر کوئی میں مسلمان کیوں ہوئی یہ ہم کو معلوم نہیں. سر نہ نبی کے بارے میں معلوم ہے, نہ اسلام کے بارے میں کچھ علم ہے. میرا ماں باپ مسلمان ہے, بس اس لیے میں مسلمان ہوں. سر پھر تو وہ بھی صحیح ہے, جو کرسچن ہے اس کا ماں باپ کرسچن ہے, وہ بھی کرسچن ہے. سر نہیں, میں اس چیز سے بھی میں اتفاق نہیں رکھتا, and there's a good reason for it. کیونکہ دیکھیں کرسچنز میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ ماں باپ کرسچن ہیں تو وہ کرسچن, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کرسچینٹی میں جو کانسیپٹ آف ٹرانسینڈنس تھا ویسٹ میں, اس کو چینج کیا گیا کانسیپٹ آف ایمیننس سے تھرو دی انٹلیکچوئل موومنٹ آف ڈیزم, جس کا رزلٹ نکلا پھر ایتھیزم کی صورت میں. اینڈ دیٹ از ہاؤ پیپل ٹرانزیشن فرام کرسچینٹی ٹو ایتھیزم, رائٹ. لیکن پاکستان میں اس سے زیادہ برے حالات ہیں لوگوں کے انٹلیکچولی, لیکن اس کے باوجود دنیا میں جو لوگ, جو اسلامی دنیا میں جو لوگ ہیں, وہ سسٹین کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یہاں پہ ایتھیزم پھیلانے کی اتنی کوشش کی جا رہی ہے, جو سسٹمیٹک ایفرٹ ہے کہ ایک بندے نے 30 40 ان سم کیسز 50 سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں مختلف ناموں سے, کہیں فائزہ ہے, کہیں نادیہ ہے, کہیں کیا ہے, مختلف عورتوں کی ڈی پیز لگا کے پیچھے نکلتے بھائی لوگ ہیں عام طور پہ, کہ تاثر پھیل جائے کہ لوگ بڑی تعداد میں اسلام چھوڑ رہے ہیں. اینڈ the reason they have to create this impression کہ لوگ اسلام نہیں چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی عام طور پہ کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. ہمارا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے, ہماری دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ سرفس کی ہے, بالکل اس کو صرف سرفس کو اسکریچ کر کے چھوڑ دینا نہیں چاہیے. آپ کو اپنا ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ سے بنانا چاہیے. آئی ایگری ود دیٹ پارٹ, آئی ایبسولوٹلی ڈو. لیکن ایک زمانے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید اتنی ہی بات ہے جیسی آپ کہہ رہے ہیں, بٹ اوبیسلی when you get to see people, meet people, میں پورے پاکستان میں میری ٹریولنگ ہوتی ہے, اوورسیز نیو مسلمز جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے, تو ان سے جو بات چیت ہوتی ہے, یو گیٹ دا سینس کہ جنرل جو پوزیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یو آر اے مسلم بیکاز یور فیملی ور اے مسلم. دا جنرل پوزیشن از کہ آپ, اس میں ایکسیپشنز آف کورس ہو سکتی ہیں, کہ آپ مسلمان اس لیے ہیں بیکاز یو انڈرسٹینڈ دیر از اے ڈیپر کنیکشن, اور وہ آپ کا انڈیویجول پرسنل کنیکشن ہے. جی سر یہ بات صحیح, مگر جن کا کنیکشن بن جاتا ہے ان کا تو مسئلہ نہیں ہے سر, مگر یہ سب کتنے بندے کا کنیکشن بنتا ہے سر, بہت کم ہی بندے کا جو اسلام کے بارے میں, نبی کے بارے میں,
मालूम है हाँ, बनना चाहिए, सबका बनना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। जी जज़ाकल्लाह। जी जी मुसब, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर भाई, आपने मेरा ख्याल है वो द ब्लैक होल वाली मीम नहीं देखी आजकल, वो भी बहुत चल रही है। वो कौन सी है? डांस वाली, वो मेरा ख्याल है आपकी नज़र से नहीं गुजरी। हाँ, वो डॉक्टर साहब जिसमें डांस कर रहे हैं वो सारा। जी जी। अच्छा। आज देखिए, उसमें अगर संजीदगी से बात करें तो आई डोंट माइंड, डॉक्टर साहब अगर डांस वगैरह कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, सो लॉन्ग एज ही डज हिज जॉब और अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बजाते खुद कोई पॉलिसी लेवल की बात है, उनका एक इंडिविजुअल एक्ट है। पॉलिसी लेवल की बात है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस ही हैज टू शो फॉर पाकिस्तान। रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, और वो भी ऑथर्स के अगर आप नाम देखें तो उसमें उनका नाम दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है बहुत से उनके पेपर्स में। मैं बहुत इस पे खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग साइंटिफिक पेपर्स पढ़ते हैं या लिखते हैं उनको पता है कि आपका जब दूसरे पर्टिकुलरली तीसरे नंबर पे जब आपका नाम आता है तो असल में उसकी क्या वजह होती है। बट लेट्स लीव दैट साइड। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि उनकी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस क्या हैं एज अपोज टू कि जाती जिंदगी में वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स एन इंडिविजुअल एक्ट। बिल्कुल। अच्छा, मोरालिटी की बात हो रही है और साथ आपने 2-3 दफ़ा जोर दिया वोट पे भी। तो हमारा दीन तो हमें ये बताता है कि अक्सरियत इमोरल लोगों की होगी दुनिया में, ख्वाह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। हाँ, हम ये कह सकते हैं ज़रूर कि हम एक मुसलमान मुल्क में, तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो जैसे मैं अगर अपने इलाके की बात करूं तो मुझे 90% लोग तो ऐसे नज़र आते हैं जिनको कुछ पता नहीं है मुल्क की पॉलिसीज़ कैसे चलती हैं, या मतलब मुल्क को गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इस सूरत में एक ऐसा बंदा जो कितनी दुनिया के मुल्कों में घूम के आया हो और उसे पता हो, कुछ अवेयरनेस हो, और उसे सारे स्ट्रक्चर के बाद ब्यूरोक्रेसी और ये सारी चीज़ें किस तरह फंक्शन करती हैं इसके बारे में पता हो, और उसके मुकाबले में 9 बंदे ऐसे खड़े हुए हों जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर कैसे हम अपनी वोट की ताकत इस्तेमाल करें। हमें मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, काइंडली इस पे थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, जब हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं या किसी एक चीज को उसको किसी गलत कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं तो फिर इस तरह से होता है। एंड दैट्स वेरी ट्रू। कुरान ये कहता है कि दुनिया की जो अक्सरियत है वो उलमा की नहीं है, जाहिलों की है। दुनिया को वो आपको और तरफ लेके जाएंगे, ट्रू। लेकिन क्या मैं और आप क़यामत के दिन ये दलील इस्तेमाल कर सकते हैं कि इलाही हम तो जाहिल थे, हमारा हिसाब न लेना इसलिए कि हम दुनिया की अक्सरियत में थे? नहीं, वो सब ने देना है। विच इज टू से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे है। एक तबसरा होता है और एक जिम्मेदारी होती है। सो मिसाल के तौर पे, या एक जो बताया जाता है कि इस तरह से होगा, बट दैट इज नॉट टू से कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट एग्जैक्टली एज इट इज। सो मिसाल के तौर पे हमें बताया जाता है जो आज हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये तो प्रोफेसाइज किया गया था, ये तो पहले बताया गया था कि मुसलमानों के साथ ये होगा। तो क्या मैं इस तबसरे को, हदीस में जो किया गया है, इसको मैं बुनियाद बना के आज मैं तगो दो छोड़ सकता हूँ कि ये तो कहा गया कि ये तो ऐसे ही होंगे? नहीं, मैंने अपना काम फिर भी पूरा करना है। हमारा काम ये है कि हम लोगों को डेमोक्रेटिकली इस चीज पे कन्विंस करें कि भाई आपने अपने वोट का हिसाब देना है। लोगों को, ऐसे लोगों को आप चूज करें कि जो वाकई ही दीन के लिए कुछ कर सकते हैं, जो दीन को ऑन करने वाले हों, जो लफ्ज़ शरीयत बाहर कहने वाले, किसी गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्हें शर्म ना आए ये लफ्ज कहते हुए, बल्कि फख्र से कहें कि भाई हाँ भाई, है हमारी शरीयत, दीन तुम्हें खुश करने के लिए नहीं आया, इट इज व्हाट इट इज। ये लोग हमें चाहिए। बाकी जो आपने टेक्निकलिटी की बातें कही और वो सारी बातें कि 9 लोग इस तरह के हैं और एक इस तरह का, श्योर, ये जो 9 लोग हैं ये इसीलिए वोट दे रहे होंगे कि भाई ये काम हम नहीं कर सकते, आप हमसे बेहतर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 9 लोग जो है वो सारे के सारे शरीयत में एक्सपर्ट होंगे सारा। अदरवाइज तो फिर आप जो दुनिया की आर्मीज हैं उनको क्या कहेंगे? इवन इस्लामी लश्कर जो होते थे उनको क्या कहेंगे? कि उनमें जो अक्सरियत होती थी वो कमांडर्स की तो नहीं होती थी, अक्सरियत तो फाइटर्स की होती थी। उनको तो शायद जंगी वो हिकमत अमली भी ना पता हो कि ये जो जो इस तरफ से हम हमला कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू ओबे द ऑर्डर। तो द पॉइंट वी आर मेकिंग इज कि ये दलील नहीं हो सकती जो तबसरा है अल्लाह ताला का कुरान में, ये इस चीज की दलील नहीं हो सकती कि हम अच्छे सिस्टम के लिए हम तगोदो ना करें। और फिर अगली और आखिरी बात कि अगर हम पाकिस्तान में आज खिलाफत के लिए अगर हम जदोजहद शुरू करते हैं और डेमोक्रेसी के अलावा करते हैं,
تو اس کا پھر آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے نا خدا نہ خواستہ کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، وہ تو شریعت میں ویسے حرام ہے، تو لوگوں کی اکثریت کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا نا. تو اکثریت اگر جاہلوں والی کی ہے اس کانٹیکسٹ میں، تو پھر جیسے جمہوریت کے خلاف آپ کا آرگومنٹ جاتا ہے ویسے خلافت کے خلاف بھی چلا جائے گا آٹومیٹکلی. تو پھر ایک اور چیز کیسے بھائی کہ لیس ہارم والی طرف جائیں، کیونکہ پھر تو نہیں سمجھ آ رہی نا کہ ووٹ کس کو دیں ہمیں. مطلب مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہا اس ووٹ کے قابل جس کو میں اپنی طاقت بھی سمجھوں، اور جس ووٹ کا میں جواب دہ بھی ہوں آخرت میں اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں. اس ووٹ کے قابل تو میں اگر کسی کو نہیں سمجھ رہا تو پھر اس صورت میں کیا کروں؟ آپ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. میں اس پہ اگر بات کروں تو پھر وہ شاید تاثر آ جائے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات کر رہا ہوں یا حد میں کر رہا ہوں. آپ اپنے علاقے کے لوگ بھی اگر اکٹھے ہو کے جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا، ایک آپ ٹیسٹ کیس کے طور پہ پاکستان کے کسی ایک حلقے کو لے لیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے بھائی ہمیں شریعت کی امپلیمنٹیشن چاہیے، کم سے کم اپنے حلقے کی حد تک چاہیے، ان دا فارم آف کہ ہمارے علاقے میں کوئی سودی یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بینک کی برانچ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے علاقے میں کوئی اسپیشل روٹس پروٹوکولز نہیں لگیں گے، ہمارے علاقے میں جتنی بھی اسلامی باتیں وہ ساری کی ساری اس میں. اور سب کا یہ پریشر گروپ ہے کہ ووٹ جسے مرضی دو لیکن سب کی شرطیں یہی. اب وہ سیاسی پارٹی جس مرضی آدمی کو آگے لے کے آتی ہے وہ تو ہم نے چوز نہیں کرنا، اور ہمیں اس سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ میں بالکل ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ آرٹیکل کا 62 سے لگنا چاہیے صادق اور امین. وہ پیغمبرانہ کرائٹیرین ہے، آپ انسان پہ نہ لگائیں. میں ویسے اس کے حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ گڈ انف اپنا جاب کر دیتے ہیں تو اس کو انف سمجھیں. ان کو نہ آپ دیکھیں کہ وہ سارے صادق اور امین کے لیول پہ ہیں. صادق اور امین میں اور آپ نہیں بن سکتے. ہم اپنے حصے کا کام کر دیں تو یہ بہت ہے، یہ کافی ہے. تو کون اس قابل ہے کون اس قابل نہیں ہے یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ووٹ دیں گے اس کو جو اس دفعہ ہم سے پرومس کرے گا اور اگلے 5 سال میں ڈیلیور کرے گا. یہ چیزیں سمجھیں. ایک دفعہ تو ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، دوسری بار نہیں کھائیں گے. ہم مسلمان ہیں، ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسے جا سکتے. اگلی بار نہیں دیں گے ووٹ. آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 15 سے 20 سال کے اندر پاکستان کا پولیٹیکل سوشل لینڈسکیپ ٹوٹل چینج ہو جائے گا. صرف آپ کو اونرشپ لینے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ. جی سندس ملک آپ بات کریں. جی السلام وعلیکم علیکم. السلام. وعلیکم السلام. Nasir bhai, a huge fan, and I'd like to appreciate you on what you're doing. At least someone has taken up the task of mainstreaming Islam finally, and not being apologetic about it at least. تو اللہ آپ کو جزا دے. اچھا میرا سوال تھوڑا سا امورالٹی کے حوالے سے تو ہے، لیکن I might digress a little bit, so please bear with me. ہم جیسے کہ آپ کی ابھی میں بات سن رہی تھی، آپ نے کہا جی کہ ہم ٹیسٹ کیسز کر سکتے ہیں where we can democratically implement our values as Muslims. لیکن میرا سوال تھوڑا سا میرا تعلق اپنا کشمیر سے ہے، and a lot of my family is in illegally occupied Kashmir. تو میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ in times where there is a huge increase in immorality, and a huge push towards immorality in Hindutva Bharat, and especially towards Muslims, جہاں پہ ایک پروگریسولی ایک پروگرام کے تھرو آپ کی مسلم آئیڈینٹی کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہے، our true political leadership is imprisoned, whether it's مسرت عالم بھٹ اور شبیر شاہ اور یاسین ملک، اور جو puppet rulers ہیں those are the ones who are in place like محبوبہ مفتی and فاروق عبداللہ and عمر عبداللہ and سجاد لون. تو اس سچویشن میں how is it possible for us to inculcate the Muslim identity back into those people who are surely losing hope, progressively losing hope, and also use that Muslim identity to democratically or politically counter their opponents in these sort of occupational situations. تو اس میں آپ سے تھوڑی سی گائیڈنس چاہوں گی.
بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. پہلی بات تو آپ نے کہا کہ یو آر اے ہیوج فین. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعا کو وہ بنے. یہ جو فینڈم ہے نا یہ ایک کلٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس سے اور پھر آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, یہ میں دعا تو اللہ تعالیٰ سے میں خود کرتا ہوں لیکن لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ایریا میں شامل کرے جو شیطان نے اپنی لمیٹیشن کے طور پہ بتائی ہے. کہ جب اسے نکالا گیا وہاں سے تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں میں ہر طرف سے میں ان کو بھڑکاؤں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے چنے ہوئے ہیں. وہ جو کچھ ایسے مخلصین ہیں ان کو تو اس نے اپنی باؤنڈری بتائی, اپنی لمیٹیشن بتائی کہ وہاں میرا ایکسس نہیں ہے. تو میں ہمیشہ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ مجھے اللہ اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جنہیں وہ خود نہیں کھونا چاہتا. آئی گیس شاید اس جملے کو جس طرح سے میں سمجھتا ہوں اس طرح سے میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. خیر, کمنگ ٹو یور پوائنٹس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایک اسپیشل کیس ہے اور انڈین مسلمز کو وہاں پہ کسی بھی طرح کی جو انڈین قانون کے مطابق یا اس کی ڈیفینیشن میں جو اللیگل ریوولٹ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. دیر از اے ریزن فار اٹ. ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جو جینوسائڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ سٹیجز انہوں نے بتائی ہیں دنیا کو کہ جینوسائڈ ایسے نہیں ہوتا ایک دم سے کہ آپ اٹھ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ماحول سازی کرتے ہیں, کیس بلڈ کرتے ہیں, پبلیکیشنز آپ کے سامنے آتی ہیں, شعلہ بیاں مقرر آپ پیدا کرتے ہیں, بڑے فلیمبوینٹ قسم کے اسپیکرز ہوتے ہیں وہ. اس کے بعد پھر آپ جان بوجھ کے ایسے واقعات خود آرکسٹریٹ کرتے ہیں جس سے ایک کمیونٹی کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. تو یہ 10 سٹیجز ہیں, 10ویں سٹیج جو ہوتی ہے یہ جینوسائڈ کی ہوتی ہے. سو دیر آر ڈفرنٹ سٹیجز, وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ سٹیج یہ سٹیج یہ سٹیج. ناؤ جینوسائڈ واچ کے مطابق کشمیر میں انڈیا اس وقت 9ویں سٹیج پہ ہے, ریسٹ آف دا انڈیا میں 8ویں سٹیج پہ ہے. یعنی کہ کشمیر میں جو میسو جینوسائڈ ہے وہ اگلا سٹیپ ہے. پلیز ڈونٹ گیو دیم اینی جسٹیفیکیشن, جسٹ ڈونٹ. میں یہی اپنے انڈین بہن بھائیوں کو کہتا ہوں جو مسلمان ہیں وہاں پہ کہ جو کچھ بھی ہے جیسے بھی حالات ہیں آپ نے دنیا کو یہ جواز نہیں دینا, یا انڈیا جو ہندوتوا کے لوگ ہیں, میں سارے انڈینز کو نہیں کہتا, ہندوتوا کے جو پرپوننٹس ہیں ان کے ہاتھ میں یہ جواز نہیں دینا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریٹیلیشن میں ہو رہا ہے. آپ برداشت کریں, لیٹ اس ڈو آور جاب, جیسے ہم اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں, جیسے بی ڈی ایس ہے مثال کے طور پہ, یا پیلسٹائن سولڈیرٹی کمپین ہے. یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے ان کمپنیز کے خلاف دنیا میں کمپین کی ہے اور اس میں مسلم نان مسلم سارے شامل ہیں. ان کمپنیز کے خلاف کمپین شروع کی ہیں جو اسرائیلی ملٹری کو سپورٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. وہ لسٹ نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں فلاں پروڈکٹ نہیں خریدنا. سوڈا سٹریم کوشش کی یو کے میں صرف ایک سٹور ان کا کھل سکا, وہ بھی بند ہو گیا. بی ڈی ایس ڈائیویسٹمنٹ میں جتنے وہ ماہر ہیں کہ جہاں جس کمپنی نے اسرائیل میں انویسٹ کیا ہوا ہے وہ اس کی ڈائیویسٹمنٹ کراتے ہیں کہ نہیں یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, آپ نہ کریں. ایچ پی وہ جو لیپ ٹاپس ہیں یو کے میں جب بھی دیکھو سیل لگی ہوتی ہے, ایچ پی کا سیکشن عام طور پہ علیحدہ ہی ہوتا ہے. دنیا کو آہستہ سے لوگ یو کے لوگ خریدنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اس لیے کہ ان کی ملٹری کا آئی ٹی انفراسٹرکچر یہ بنا دے. لیٹ اس ڈو دیٹ. کہ انڈیا اس وقت جو گلوبل اسپیس میں اپنی پوزیشن وہ چاہ رہا ہے, چائنا کے مقابلے میں جو چائنا +1 کا ماڈل امریکہ نے دیا ہے کہ اپنی مینوفیکچرنگ چائنا پہ ہم ڈپینڈنٹ نہیں رہ سکتے, چائنا کی طرح کا ایک اور ملک بھی آنا چاہیے. تو یہ جگہ جگہ سے کانٹریکٹ بھی لینے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑی اور بھی چیزیں کر رہا ہے. لیٹ اس ڈو دیٹ. کہ جو انڈیا کا ابسمل ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے دنیا کے سامنے ہم رکھیں, ڈائیورسمنٹ کے لیے ہم کوشش کریں, پولیٹیکل پریشر کریٹ کریں کہ دنیا کے عام کنزیومرز جو ہیں وہ میڈ ان انڈیا پروڈکٹس لینا چھوڑ دیں, کہ جب تک آپ وہاں پہ مسلمانوں کو, کرسچنز کو, سکھوں کو, دلتوں کو ان کے بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس نہیں دیتے ہیں تب تک ہم آپ کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے. لیٹ اس ڈو دیٹ. آپ کچھ بھی وہاں پہ ایسا کام کر دیں جو ان کو ایک جسٹیفیکیشن دے دے. ان کے پاس جتنا بڑا بالی ووڈ ٹائپ میڈیا ہے وہ ایسی سپن کریٹ کریں گے کہ شہید بھی ہمارے لوگ ہوں گے اور الزام بھی انہیں پہ ہوگا. دس از واٹ مائی ٹیک از. جی جزاک اللہ. اچھا کیسر بھائی, سوری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے. پہلے تو آئی اپولوجائز فار کالنگ مائی سیلف یور فین,
لیکن امید کرتی ہوں کہ شاید جیسے آپ نے کہا شیطان آپ کو نہیں ورغلا سکے گا، تو you'll take this as a compliment. اللہ I'd rather call that myself as again a dua go listener جو کہ آپ کے لیے ضرور اللہ سے دعا کرتی ہے. لیکن ایک میں چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کشمیری مسلمانوں کو انڈین مسلمز نہ کہا کریں، ہمیں بہت برا لگتا ہے. ہم I'm very کشمیری sorry. مسلمان، That was میرے slip of tongue. میرے I do نام کے apologize. آگے بھی پاکستان کا جھنڈا لگا ہے. یو کین کال اس پاکستانی مسلمز انڈر آکوپیشن، ڈونٹ کال اس انڈین مسلمز. I apologize. I think that was a slip of tongue. میں معافی چاہتا ہوں. جی سر، جزاک اللہ. جی افضل ورائچ فری اساں آپ بات کریں. جی جی جی، السلام علیکم سب کو. وعلیکم کیسر السلام صاحب، ورحمۃ اللہ. سندس پین، میں نے آپ کو دیکھ کے مائک لیا ہے. وعلیکم السلام. آئی واز بزی، تھوڑا سا سائڈ سے ہو کے میں نے آپ کو ایک وہ بین نعیمہ مہجور کا آرٹیکل بھی سینڈ کیا، اس کا لنک. آئی ونڈر کہ آپ نے وہ پڑھا ہے یا نہیں. اگر پڑھا ہے تو اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں. اٹس ویری الارمنگ، کیونکہ جو انہوں نے پینٹ کیا ہے سارا نقشہ، تو وہ تو ریئلی اٹس جسٹ انبلیویبل. تو اس کی جو ریئل گو کہ نعیمہ، یو نو ہر، آئی نو ہر، وہ شی از اے ونڈرفل لیڈی. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ایگزیجریٹ کر کے پینٹ کرنے کی سارا. تو اگر یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے تو اس کے اوپر آپ کامنٹ کر دیں، کیونکہ یہ پاکستانیوں کے لیے تو بڑی الارمنگ ہے. اور I'm sure کہ 99% آف پاکستانیز ایون ہیو نو کلو کہ دس ہیز ہیپن. 15 اگست انڈیا کا یوم آزادی کے اوپر آکوپائڈ کشمیر میں عوام کا رد عمل اور اس کی اوور ویلمنگ پارٹیسپیشن، یہ ہے اس آرٹیکل کا مین جسٹ آف آرٹیکل. تو اس کے اوپر سندس پین پلیز تھوڑا سا اگر روشنی ڈال دیں، آئی وڈ گریٹلی اپریشیٹ. اور سب جی کو صرف سلام. میں بہت چھوٹی سی بات کروں گی. I'll take 15 seconds to say Naima Mahjoor does not represent any Kashmiri whatsoever. She does not represent our sentiments. As Kashmiris, we know the true reality of what's going on. جہاں تک کشمیر میں سیلیبریشن کی بات ہے، وہ سارے ہم سب کشمیریوں کو پتہ ہے وہ کون تھے. ان کی شکلیں دیکھ کے ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ بہاری ہیں، وہ کشمیری نہیں تھے. کشمیر واز انڈر لاک ڈاؤن. 15 اگست کو نہیں، 14 اگست کو ضرور پاکستان کے جھنڈے بلند کیے گئے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے تھے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری لائلٹیز کہاں ہیں، تو پاکستان افغانستان میچ کے جیتنے کے بعد کشمیر میں سیلیبریشنز، میں آپ کو ویڈیوز بھیج دوں گی. وڈائش بھائی میں آپ کو لیکن ویڈیوز بھیج دوں سندس گی. بہن، ہم یہ تو وی ڈو بہت بڑی ناٹ پھر کنسیڈر. جرنلسٹک ایک ایکسٹرارڈنری ان کی یہ ٹرانسگریشن ہے اس طرح سے. اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں کہ should I ask her Why کہ do you think why do you think we are trying to expose people like Naima Mahjoor and Yana Mir and all these people like Ghulam, wo kya naam hai uska, Ghulam Nabi Azad? Why do you think we are trying to expose them? Because we know they are not our representatives. رائٹ. So yeah. اچھا، اگر آپ سمجھیں، اگر میں ان کو ایک اسپیس میں بلاؤں تو اس میں آپ کو بھی تو ان کو کنفرنٹ کیا جائے، تاکہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک پرسیپشن جو کریٹ ہو رہی ہے اس کا ہم سر ریپرزینٹ دے سکیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، میں کیسر بھائی کی لسنر ہوں. کیسر بھائی نے کہا کہ اگر تو اس کانورسیشن کا کوئی پروگریسو رزلٹ نکلنے کی مجھے امید ہو، میں ضرور ان کے ساتھ بات کروں گی. لیکن جہاں پہ بات صرف ریٹوریکل ہو اور اینڈ پہ بات صرف گالم گلوچ پہ آ جائے، مجھے پتہ ہے وہاں سے کیا رزلٹ آتا ہے. تو آئی ڈو ناٹ ڈائیورج ان conversations with people who I know are sellouts, and what's the point in discussing anything with the sellout, because you know where they're coming from. جی تھینک یو تھینک یو پین، تھینک یو اور نائس ٹو سی یو. سندس، سوری میں آپ انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیکھیں اگر بات ہو جائے گی نا، وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں. میری بھی ان سے بات ہوئی ہے، وہ کلب ہاؤس پہ ہوئی ہے، لیکن مجھے پتا ہے وہ کس کس ٹائپ کے کی ہیں. آگے ایکسپوز آپ ہیں؟ بالکل کس ٹھیک کے کہہ رہی آگے؟ ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں. میں مہجور، کیا نام ہے ان کا، جو بھی ہیں وہ، تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، مجھے وہ صحیح نہیں لگتی. لیکن یہ ہے کہ اگر ٹویٹر کے اوپر اور اس طرح کے کلب ہاؤس کے اوپر بھی جیسے ایکسپوز ہو چکی ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، جو ہم کشمیریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بالکل ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں جموں کشمیر سے ان کے ساتھ بات ہوتی ہے ہماری، تو وہ ان کو آن نہیں کرتے. تو یہاں ٹویٹر کے اوپر بھی اگر ان کو ایکسپوز کر دیا جائے، کیونکہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کی جو اصل جن کی آواز پہنچنی چاہیے وہ ان کی پہنچنے نہیں دیتے. تو یہ آ کے لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مودی کے لیے کام کرتی ہے، تو وہ بالکل کہ لائل نہیں ہے کسی کے ساتھ. اگر وہ لائل ہوتی، جتنے کشمیریوں کا، جموں کشمیریوں کا خون بہہ چکا ہے، 600، مجھے پتہ چلا 600 لوگوں کو اغوا کیا، اٹھا لیا ہے. یہ جب ہمارے اپنے ملک کے حالات خراب چل رہے تھے، تو ایک جموں کشمیر کے بھائی سے بات ہوئی تھی،
تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نہیں پتا کہ ہمارا آج ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کل ہمارا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ایسے ہی 10 دن 5 دن کے بعد ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں رہتے۔ تو اس نے آ کے نیوز دی تھی اس بھائی نے، تو وہ بیچارے تو وہاں سے ہمارے سے کانٹیکٹ تک نہیں کر پا رہے جموں کشمیر کے لوگ۔ تو بات یہ کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، تاکہ ہم ان کی آواز اٹھا سکیں، اور ایسے لوگوں کو کم از کم آپ لوگوں کو چاہیے کہ میں تو چاہتی ہوں وہ آئیں، وہ بیٹھیں، وہ آپ سے بات کریں، ان کے دماغ میں جو بھی گندگی ہے وہ نظر آئے، سب کو پتہ چلے کہ یہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ کس کو کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی، جس حد تک جانا پڑے جانا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ قادیانیوں کو ایکسپوز کرنا ہو نا، ڈھونڈ رہے ہوں کہ قادیانی کون ہے، تو ہم بہت حد تک آگے چلے جاتے ہیں اور آخر پتہ چل ہی جاتا ہے کہ فلاں بندہ قادیانی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل وہی دکھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگ بیچاری عوام نہیں دکھ رہی ہوتی، آگے وہی ہوتے ہیں جو سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا اور ان کو پیچھے کرنا پڑے گا۔ جی میں نے پہلے کہا، میں پھر کیسر بھائی آپ سے بھی بہت معذرت خواہ ہوں۔ I don't want to make it a space about my question, but میں صرف آپ کے لیے یہ کہوں گی I do not have any interest in debating people who have been exposed time and again. ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی بھی ٹرو ریپرزینٹیو آف کشمیر سمجھتا ہے جس کو ہلکا بھی کشمیر کے بارے میں پتا ہے، تو I don't think that is true. اور ٹویٹر پہ کسی کو ایکسپوز کر کے مجھے سمجھ آتی، وہ خود اپنی جو خبریں بتاتے ہیں اس سے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ اگر 10 خبریں آ رہی ہیں دیٹ کشمیر از انڈر جرنلسٹک لاک ڈاؤن، آپ کہہ رہے ہیں 600 بندے، میں آپ کو اٹس اے ویری الارمنگ نمبر، 2019 سے لے کے 2023 تک 10,000 خواتین اٹھائی جا چکی ہیں مقبوضہ وادی میں۔ 10,000، اٹ از ناٹ 600، اٹس مچ ہائر نمبر۔ 600 تو شاید اس سال مار دی ہیں انہوں نے۔ تو آپ یہ مت سمجھے G20 کی ابھی ان کی سمٹ ہوئی تھی، ٹورسٹ سمٹ، اس میں انہوں نے فورن کنٹریز سینٹ دیئر سیکنڈ اینڈ تھرڈ گریڈ ڈپلومیٹس دیئر بیکاز دے نیو دیٹ دس واز جسٹ اے فارس اینڈ اٹ واز کریٹڈ ایز سچ۔ سو ڈونٹ تھنک کہ یہ ایکسپوز نہیں ہے، ایوری بڈی نوز دا ٹروتھ۔ آئی ڈو بلیو دیٹ کیسر بھائیز process, like I am sitting in Pakistan, so I consider myself much safer. I'm withheld in India, my accounts are withheld in India, that's not an issue. But yes, in the diaspora we can create a lot of awareness. I dream of a day that people know about Kashmir as they know about Palestine, because our history is much more کیا اس کو کہتے ہیں stained with blood, matlab much more blood. 600,000 people were killed in a genocide in Jammu. Nobody knows about it. The numbers have been denied for ages. آج بھی یہ کہا جاتا ہے 1 لاکھ بندہ کشمیر میں مر گیا ہے since 47. 1 لاکھ تو اگر یہ مرا ہے تو 6 لاکھ وہ کہاں گئے؟ From whose family I belong to. I am descendant of the survivors of Jammu massacre. My grandfather was the only one who survived amongst his family, my grandfather and my grandmother. So we know the truth. So we don't need to expose them. They have been exposed time and again. We do need work towards making people aware that their trade with India, their relationship with India is helping them in committing huge human rights violations, war crimes in especially the Kashmir Valley. So I think that is what we need to do rather than indulging in conversations with people like Naima Mahjoor. Thank you. یعنی 1000 آپ کہہ رہی ہیں فیمیلز کو اٹھایا انہوں نے؟ صرف فیمیلز؟ جی only women 10,000. کیوں؟ Because they're Muslims and they're from Kashmir. What else do you need to know? میں نے سنا تھا اچھا، یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم ان سے میں شادیاں بھی نہیں ہو، کہتے ہیں یہ ہماری ہیں عورتیں اور ہم لے لیں گے۔ تو میری بہت لڑائی ہوئی تھی، میں نے کہا کسی کے باپ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان عورتیں تم ان کے ساتھ نہ تو وہ شادی کر سکتی ہیں نہ تم ان کو کوئی حق ہے ان کو ہاتھ لگانے کا۔ تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ میں معذرت چاہتا ہوں. I think جتنا اس ٹاپک پہ بات کی جائے وہ کم ہے. There is no doubt.
but I think we are drifting away from our topic by some miles. اس پہ ایک سیپریٹ اسپیس رکھتے ہیں تاکہ کانسنٹریشن سے بات ہو, تاکہ اور زیادہ انپٹ آئے. I mean, this is one of the ways to create the awareness. Trust me, جو لفظ آپ کا سوشل میڈیا پہ آتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور آتا ہے, کسی کے دل پہ, کسی کے ذہن میں, کسی کی کتاب میں. So I think that would be a better way. But for now, I'm sorry, نبیل, میں یہ کام آپ کا تھا, میں نے چوری کر لیا ہے آپ سے. If you can get back to the topic. جی جی سر, جزاک اللہ خیر. جی اس پہ بھی انشاءاللہ کریں گے بات. جی عبدالرؤف, آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی رؤف بھائی تھوڑی سی کم ہے آواز, تو آ رہی ہے. یہ اب بہتر ہے؟ جی جی بات کریں. اچھا, میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ نا آج نیوز میں نے دیکھی ہے کہ اسلام آباد میں جو یہ کیا ہوتا ہے. جی رؤف بھائی آواز پھر کم ہو گئی ہے. جی جی اب آ رہی ہے بہتر؟ جی جی اب بہتر ہے. اچھا, میں نے یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد میں جو اپنا جو احتجاج ہوا ہے, اس احتجاج میں اپنا 2 لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کی وجہ تھی کہ اپنا اسلامی جمہوریت بجلی کے بل جو بڑھائے گئے ہیں اس پہ جو احتجاج کر رہی ہے, وہ احتجاج کیوں کر رہی ہے؟ اب اگر یہ احتجاج کی پاور بھی عوام سے چھین لی جائے گی کہ وہ اتنی مہنگائی کے بعد اپنا احتجاج کر رہی ہے, کہ اپنا حق مانگ رہی ہے کہ ہمیں اتنی مہنگائی ہم نہیں برداشت کر سکتے, اتنے سارے ٹیکس جو ہم پہ تھوپے جا رہے ہیں وہ ایسی فضول میں تھوپے جا رہے ہیں وہ ہم نہیں برداشت کر سکتے, یہ اپنے ٹیکس جو آپ پر جو لگائے گئے, آپ پر جو جرمانے لگائے گئے, آپ خود بھرو, ہم سے کیوں لے رہے ہو, ہماری جیبوں سے کیوں لے رہے ہو. اب اس پہ بھی لوگوں کو گرفتار جو کیا جائے گا, پھر سے بندہ کہاں جائے گا, بندہ کیا کرے گا؟ ایک احتجاج کی تو طاقت ہے عوام کے پاس, جب وہ ہی نہیں رہے گی تو بندہ کیا جائے گا اپنے ہی ملک میں, مطلب ایک قید خانے میں رہ گیا. I'm not, don't claim to be an expert on that. اور میرے خیال میں اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ جس ٹاپک یا جس چیز پہ آپ کی ایکسپرٹیز نہ ہو اس پہ لوگوں کا وقت ضائع نہ کیا جائے. سو آپ کی ایک آواز ہے وہ پبلک میں آ گئی ہے, but I don't think there is much to follow up on that, given the fact کہ ہمارا ٹاپک بھی ٹوٹلی اور ہے. نظام کی جو بات ہے اس پہ ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ it is all about changes within, جو ڈیموکریسی کے ذریعے ہم چینج لے کے آ سکتے ہیں. ultimately that is what we should fight for. ٹھیک ہے سر, میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ٹاپک سے ہٹ کے میں نے بات کی, تو شکریہ آپ کا بہت بہت, آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. Thank you. جزاک اللہ. جی سیدہ مزرا, آپ بات کریں. سیدہ مزرا جیلانی, آپ بات کریں. جی آئی تھنک وہ مائک پہ نہیں ہے. جی سبیح زاہد, سبیح زاہد. جی تو سر ٹھیک. جی سبیح بات کریں. السلام علیکم سر, آئی ہوپ ایوری ون از وعلیکم گڈ. سر الحمد آپ للہ. ہم جی نا وعلیکم السلام. نظام کی بات کر رہے ہیں کافی دیر سے, تو جو سب سے صحیح راستہ بھی دکھ رہا ہے وہ ہے کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کی طرف چلتے ہیں. لیکن کب تک صرف یہ انٹلیکچوئل وارفیئر ہی رہے گا؟ کیونکہ جس طرح یہ ورلڈ سینیریوز بدل رہے ہیں, وی آر سیئنگ مسلم کنٹریز کرمبلنگ due to physical attack, our neighbor Afghanistan and now Kashmir. تو کیا ہمیں کچھ اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے کہ ہم فزیکلی بھی اتنے ہی اسٹرانگ ہو جائیں, یا کہہ لیں کہ اس کے لیے کوئی پریپریشن ہو اسٹیٹ لیول کے تھرو؟ تھینک یو. مطلب کیا آپ کے ذہن میں ہے, اگر آپ آگاہ کر سکیں تو. سر جہاد کمپلسری ہو, وہ خروج جیسے آپ نے لفظ ریبل کرنا ہمارے سینیریوز کے اندر اگر کمپلسری نہیں بھی ہے, لیکن جہاد کی ٹریننگ وغیرہ تو کمپلسری رہے گی ہر وقت. تو کیا وہ اسٹیٹ لیول کے تھرو مینڈیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بندہ جو لڑ سکتا ہے اس کو اسٹیٹ ہی ٹرین کرے؟
सो हम अपना दिफा तो कर सके. आई डोंट थिंक हमें अपने दिफा का फौरन कोई अगर कोई थ्रेट है, हमें बाहर की थ्रेट है, तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई दिफा में कोई प्रॉब्लम है. अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, वी आर वेरी एबल एंड कॉम्पिटेंट पीपल. बाकी जो आप बातें कह रहे हैं, इन चीज़ों से मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता. हाँ, जिहाद हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें करना चाहिए. लेकिन हमारा जिहाद ये है कि देखें, दीन आपको ये बताता है कि जब हालात मुश्किल हो जाएं तो आप हिजरत करें. आज के ज़माने में हम अपने पाकिस्तान को छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते. विच इज़ टू से कि आज के ज़माने की जो हमारी हिजरत है, ये इल्म की तरफ हिजरत है, ये साइंस की तरफ है, टेक्नोलॉजी की तरफ है. यही हमारा जिहाद है कि एक ऐसी जनरेशन हम प्रोड्यूस कर सकें कि अगर हम अपना नहीं है ना, तो किसी को हम बढ़ा दें. कि हमारे पास लोग ऐसे हों कि जिनके पास प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये ना हो कि हम लड़ाई से इसको ठीक कर देंगे. क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हमारे हालात बुरे हैं. प्रॉब्लम ये है कि जो सोल्यूशंस हैं इस तरह के, ये हमारे ऊपर से गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे, हमारे हालात को चेंज नहीं करेंगे, वहीं पे आके गिरेंगे. बड़ा हॉरिबल सिनारियो है जो पाकिस्तान इस तरह से अगर हम चेंज लेके आते हैं, जिस तरह की चीज़ें आप सजेस्ट कर रहे हैं बिटवीन द लाइंस, कि अगले दिन जो पाकिस्तान के साथ होगा उससे अल्लाह की पनाह मांगे, प्रोग्रेसिव चेंज की तरफ जाएं. हमें दोबारा से अपने साइंटिस्ट जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो मैंने पाकिस्तान में जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उसका मकसद ही ये है कि हमें इंटेलेक्चुअल रिवाइवल की तरफ जाना है. इनफ ऑफ द आइडिया कि 1000 साल पहले हमारे साइंसदान ने ये किया था, और 800 साल पहले फलां ने ये किया था, और इब्न अल हैसम ने ये किया था, और ख्वारिज़मी ने ये किया था. हम नहीं बेच सकते वो नाम अपने बच्चों के सामने. वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट एनी मोर. हमें नए इब्न अल हैसम चाहिए, नए ख्वारिज़मी चाहिए, नए हयान चाहिए. वी हैव टू. वो बाइज़त लोग थे इसलिए कि वो साइंटिफिकली फिलोसॉफिकली अपने ज़माने से बहुत आगे थे. वी हैव टू रिक्रिएट दैट एनवायरनमेंट. कल्चरल रिवाइवल है, वो एक सेपरेट जंग है जो हमने करनी है. वो भी रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम करेंगे. तो हमारा आइडिया ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर कम से कम 5 लाख इंटेलेक्चुअल्स ऐसे पैदा करें जो अपनी अपनी फील्ड के माहिरीन हों. को जो साइंस का जो नेचुरल टैलेंट लेके पैदा हुआ है वो उस फील्ड में जाए, जो मैथमेटिशियन है वो उस तरफ जाए. हम उसके पीछे उस सिस्टम के अंदर उन लोगों के जो माशी मामलात हैं वो हल करें. मेरी पाकिस्तान भर के बिजनेस कोचेज, बिजनेस तबके से बातें होती रहती हैं कि हम किस तरह से करें ऑटोमेशन का सिस्टम के. हमारे इस तरह के जो लोग हैं जो नई साइंटिफिक इन्वेंशन करें, नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें, नए मैथमेटिशियंस हों जो कि ऑलरेडी जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो हमारी बाइनरी बेस्ड कंप्यूटिंग है, इससे निकल के क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जाएं. मल्टीपल डायमेंशंस में रिसर्च करें. व्हाट कैन वी डू टू टेक केयर ऑफ देयर जो फाइनेंसेस हैं. सो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है वो, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत मेहनत की जा रही है कि इस तरह के सिस्टम्स बन जाएं कि उन लोगों को अपने किचन की फिक्र भी ना हो. दैट इज द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम. जहाज उठ के ये कर दो, इस्लामाबाद पे कब्जा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वेरी सॉरी, ये नन ऑफ देयर इज रियल. फैंटेसी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. इसलिए देखें, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे ना बड़ा आसान काम है कि उठ के गन उठाओ और मारो, मर जाओ, बात खत्म करो. बड़ा आसान काम है. मर तो वैसे ही रहेगा ना. देयर कम्स अ टाइम जब लोग इस स्टेज पे चले जाते हैं कि चलो यार मर तो है ना, चलो कुछ करके मरते हैं इस तरह से. तो द रीजन आई से दैट इज इजी इसलिए कि वो कोई भी कर सकता है. लेकिन हमने जो काम करना है वो मुश्किल इसलिए है कि आप मुश्किल को चूज करते हैं. यू हैव टू डू इट. क्योंकि आपकी जाती जंग नहीं है ये नहीं है आपकी जाती जंग. मेरे 2 बच्चे हैं पाकिस्तान में, लिबरल और सेकुलर, उन दोनों को गालियां देते हैं. मुझे मुझे जो थ्रेट्स मिलती हैं मैं पब्लिक में जिक्र नहीं करता उनका. लिबरल और सेकुलर जो होते हैं ये हमारे मुसलमान जज्बाती लोग हैं, ये डायरेक्ट जाके हाथ डाल देते हैं. लिबरल और सेकुलर इस तरह से हाथ नहीं डालते, ये बंदे गायब करा देते हैं. पुलिस में इनके बड़े अला अपना पोजीशन पे इनके ऑफिसर्स मौजूद हैं. टैक्स के डिपार्टमेंट में मेरे सामने की बातें होती हैं. कोई ज्यादा अगर उछल रहा है ना, ज्यादा किसी लिबरल के साथ अनबन हो गया तो कहते हैं निकालो फाइल उसकी, जरा टांग के रख देते हैं. ये कोई शरीफ लोग नहीं है. ये कॉल्स मुझे भी मौसूल होती हैं. मेरी भी टीम को लोग आगे कहते हैं जी पाकिस्तान में आपको पता है हालात क्या है, पता भी नहीं चलता बंदा किधर गया है.
یہ ساری باتیں ہوتی رہی، بٹ پوائنٹ از کہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ آسان راستہ نہیں ڈھونڈیں گے، آپ وہ راستہ ڈھونڈیں گے جو آپ کو آپ کے رب اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ انالوجی کے طور پہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، غالباً سورہ البلد میں، ابھی میں میرے ذہن میں صورت آ جائے گی، کہ جس میں غلام کو آزاد کرنے کی بات کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ گھاٹی میں کیوں نہیں اترتے، وچ مینز کہ اپنی خواہش کے خلاف جا کے جو تمہیں سسٹم دیا گیا ہے اس کو اپلائی کیوں نہیں کرتے، بیکاز یہ آپ کی ذاتی جنگ نہیں ہے۔ سو آئی فیل یور ایموشنس، ٹرسٹ می آئی ڈو، لیکن اگر دین کا کام کرنا ہے تو پھر ذاتیات پہ نہیں کر سکتے، پھر لمبا راستہ ہوگا، پھر گالیاں برداشت کرنی پڑیں گی، پھر دھمکیاں برداشت کرنی پڑیں گی، اپنی فیملی کو رسک پہ لگانا پڑے گا، اپنے آپ کو رسک پہ لگانا پڑے گا، لیکن لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے تو یہی راستہ ہے، باقی سب شارٹ کٹس ہیں۔ جی سر۔ جی جزاک اللہ۔ جی سبھی کچھ کہنا چاہ رہے؟ تھینک یو سر۔ جزاک اللہ۔ جی سر، دیٹس آل فرام ٹوڈے سر، فائنل ریمارکس فرام یور سائڈ پلیز۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ایسی اسپیسز منعقد کرتے رہتے ہیں اور مجھے بھی آپ اس میں عزت بخشتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا جو اتفاق کرتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، بٹ ہول پوائنٹ از کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے تک اپنے خیالات پہنچا سکیں۔ دس از واٹ دا نیشن نیڈس، کہ ایک دوسرے تک ہم اپنی بات پہنچا سکیں۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے ان سب لوگوں کو جنہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ہماری پھر کسی اور اسپیس میں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، شیخ نبیل بھی کرتے رہتے ہیں۔ The idea is that more of these we can do, the better it will become for all of us۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر، تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ خیر، آلویز بین اے پلیئر فار ہیونگ یو سر، ہمیشہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج سب لسنرز نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ کیوں 9 بجے سے ہماری اسپیس اسٹارٹ تھی، تو جو لوگ اسٹارٹ سے جوائن تھے تو اٹس 12 ناؤ ان پاکستان، تو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم ڈفرینٹ اسپیکرز کے ساتھ، اور اسپیشلی آج کیسر بھائی آلویز جو گہرائی میں اور جو فلاسفیکل طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہ سیدھا ہمیں اس طرح ہٹ کرتی ہے کہ بہت کچھ امپیکٹفل سیکھنے کو ملتا ہے۔ جو آج رہا ہوگا، کافی لوگوں کے پوائنٹ کلیئر ہوئے ہوں گے کہ اگر جو لوگ اسٹریٹ اوے اگر خلافہ کی بات کرتے ہیں یا ڈیموکریسی کو اسٹریٹ اوے اگر کفر کہتے ہیں، تو ان کے بیچ میں جو ایک باریک لائن ہے جسے ہم نے فالو کرنا ہے، وہ آج کیسر بھائی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ خلافہ کا نظام بھی ڈیموکریسی کے ذریعے ہی پاسبل ہوگا، کہ جو لوگ آپ سے ووٹ مانگ کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر شریعہ آئے، اسلامک لاز آئیں، تو اس کے لیے جو لوگ بھی آپ سے ووٹ مانگنے آتے تو ان کے سامنے آپ اپنی اسلامک ڈیمانڈز رکھیں، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں نوکری دلا دیں یا ہماری گلی کے کام کروا دیں یا ہمارے اس طرح کے روڈز بنوا دیں۔ جب آپ کی ڈیمانڈز ویسی ہوں گی، کیوں ایٹ دی اینڈ سب کو ووٹ چاہیے ہوگا۔ تو جب آپ کے ڈیمانڈز ویسی ہوں گی اور آپ ان کی ڈیمانڈ جو کہ ووٹ ہے وہ پوری کر رہے ہوں گے، کیوں ایٹ دی اینڈ جس طرح کیسر بھائی سے آج ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز دیکھنی ہوں گی، کہ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامک نظام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو ہماری کیا ڈیمانڈنگ پرائرٹیز ہوتی ہیں، کہ ایٹ دی اینڈ ہم جب ووٹ، کیوں ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم میں جس طرح کیسر بھائی نے بات کی تھی ابھی، کہ اگر ہم اسٹریٹ اوے اگر ہم خلافہ کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اوور آل سسٹم کے اوپر گریب ہونا چاہ رہے ہیں، جو کہ آج ہم اشرافیہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایلیٹ کیپچر، تو کیونکہ اس کی بھی بات کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، تو اگر آپ اس طرح کیپچر کر لیں گے تو آپ کی بھی امیج ویسی ہی جائے گی جیسا کہ آج پاکستان میں جو ایلیٹ کا کیپچر ہے۔ تو اگر آپ کی ڈیمانڈز ویسی ہوں گی، ہر طبقے سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے اگر ڈیمانڈ آ رہی ہوگی کہ ہمیں اسلامک لاز چاہیے، ہمیں سود کا خاتمہ چاہیے، تو کیوں ایٹ دی اینڈ جب وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی ڈیمانڈز کیا ہے،
تو وہ کیا پتا کہ داڑھی رکھ کے اور کیا پتا کوئی ٹوپی پہن کے بالکل اسلامک گیٹ اپ میں آپ کے سامنے آئیں ٹو گیٹ یور ووٹ. تو اپنی پرائرٹیز پہ کام کریں تاکہ اس چیز کا بہتر سلوشن لے کے ہم بالکل نارملائز طریقے سے کام کر سکیں اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو ایسی اسٹیٹ بنائیں جو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک رول ماڈل ہو، اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ اسپیشلی ظلم ہو رہا ہو اور ان کے لیے پاکستان آلویز اسٹینڈ فرسٹ کر رہا ہو انشاءاللہ تعالیٰ. باقی آج جو لوگ اسپیس کی ریکارڈنگ اگر مس ہو گئی ہے تو پہلی کمنٹ میں چینل کا لنک میں نے پنچ کر دیا، تو وہاں پہ ریکارڈنگ آ جائے گی چینل کی. باقی جو کیسر بھائی کے ساتھ اور ڈفرینٹ اسپیکرز کے ساتھ ہمارے سیشنز ہوئے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی وہاں پہ اویلیبل ہے، تو آپ وہاں سبسکرائب کر کے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں. باقی ایوری سنڈے 9 بجے ہماری ڈفرینٹ ٹاپک پہ ڈفرینٹ اسپیکرز کے ساتھ ہوتی ہے، تو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ ود ڈفرینٹ اسپیکر ہم حاضر ہوں گے ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ. تو ان دی اینڈ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلام کا نمونہ بنا دے اور ہم سب کو اس کے لیے جد و جہد کرنے اور اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.